الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ وقل رب، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، اعوذ بک، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کی اکساہٹوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔ کل کی درس کے اندر ہم نے آخر میں یہ بات پڑھی تھی، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کا جواب آپ نے بہترین طریقے کے ساتھ دینا ہے۔ اب برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینا اگرچہ یہ دشمن کو دوست بنا دیتا ہے، لیکن یہ کام بڑے حوصلے والا کام ہے۔ اس میں انسان کو بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ برداشت نہیں کر پاتا، اس کا نفس اس کو انتقام کی طرف ابھارتا ہے، پھر انسانوں اور جنات میں سے شیاطین اس سے اکسا کر غصہ دلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے برائی کا جواب نیکی کے ساتھ دینے کے ساتھ اس بات کی تلقین کی کہ شیطانوں سے، وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، ان کی پناہ سے بچنے کے لیے، تاکہ وہ تمہیں اکساہٹ نہ کریں، تمہیں غصہ نہ دلائیں، اللہ رب العالمین کی پناہ کی انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ان کو روک نہیں سکتا۔ جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ یہ کام صرف وہی کر سکتے ہیں جو صبر کر سکتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جن کو ایک بہت بڑا اللہ نے حصہ عطا کیا ہوتا ہے، یعنی برداشت کی ایک بہت بڑی طاقت اللہ نے دی ہوتی ہے، وہی لوگ اکسانے پر نہیں، غصہ نہیں ان کو آتا، بلکہ وہ برائی کا جواب احسن طریقے سے، نیکی کے ساتھ، بہتر طریقے سے وہ جواب دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے یہاں پر ان آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت تعلیم دی، اور اس کے ذریعے سے ہم کو، امت کو یہ تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ اگر تم شیاطین کے وساوس سے، اس کی اکساہٹوں سے، اس کے غصے دلانے سے اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا انتہائی اہم اور ضروری ہے، اس کے بغیر تم بچ نہیں سکتے۔ تو فرمایا وقل ربی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کی اکساہٹ سے۔ ہمزات، حمز اصل میں عربی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ کسی کو چونکا مارنا، اور اسی طرح گلا گھونٹنے کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، طعنہ دینے کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، غیبت کے معنی کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ شیطان کے وساوس ہیں، شیطان کی چونکہ اس کے وسوسے، اس کی اکساہٹیں ہیں جو غصے کے اوپر ابھارتا ہے، اور غصہ پھر اتنا بس اوقات دلا دیتا ہے کہ انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جنون تک انسان پہنچ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ ایک تو کیا ہے، اللہ مجھے بچا کے رکھنا، میں نیکی، برائی کا جواب نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ دوں گا، لیکن اس کے اندر تیری مدد انتہائی اہم اور ضروری ہے، تو مجھے شیطان کی جو اکساہٹیں ہیں ان سے تو مجھے بچا کے رکھنا۔ اور دوسرا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اے میرے رب مجھے اس بات سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں، یعنی شیطان کسی بھی وقت میرے پاس آ جائے، کوئی خاص وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت وہ آ کر میرے پاس مجھے ابھار سکتا ہے، تو اس لیے میرے پاس شیطان کے آنے کا کوئی وقت نہ رکھ، مجھ سے دور رکھ دے شیطان کو۔ اور اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر کام سے پہلے ہمیں اللہ کا نام لینے کا حکم دیا ہے، اور اس کے پیچھے بھی حکمت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان شیطان کی موجودگی سے محفوظ رہے، کہ شیطان اس سے دور رہے، شیطان اس کے پاس نہ آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے دروازوں کو بند کر دیا کرو اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ پڑھ کر، کیونکہ شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا جو بند ہوتا ہے اور اس پہ اللہ کا نام لیا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے مشکیزوں کے منہوں کو باندھ دیا کرو، اس پر بھی اللہ کا نام لے لیا کرو، اور اپنے برتنوں کو اچھی طرح ڈھانپ لیا کرو، اس پر بھی اللہ کا نام لے لو۔ اگرچہ تمہیں ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں ملتی تو بس ایسے ہی چوڑائی کے اندر، یعنی پورا بھی برتن نہیں ڈھانپ رہا، اس طرح کوئی چوڑائی کے اندر آپ چیز رکھ دیں تاکہ بسم اللہ پڑھ کر شیطان اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اپنے چراغوں کو رات کو بجھا لو، پھر اسی طرح کھانے سے پہلے، اور ہر کام سے پہلے، وضو سے پہلے دیکھ لیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی ہمیں کیا ہے؟ تعلیم دی ہے اللہ رب العالمین کے نام لینے کی، تاکہ شیطان کے موجودگی سے انسان بچ جائے۔ اسی طرح جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ پڑھتے ہیں کس لیے؟ کہ شیطان کیونکہ اب وسوسے آ کے ڈالے گا، موجود ہوگا، آئے گا تو آپ کو تلاوت قرآن نہیں کرنے دے گا، تو اس لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اس کے اللہ کی پناہ میں آنا ہوتا ہے کہ تاکہ شیطان آ کے اس نیکی کے کام سے انسان کو نہ روکے۔ اور اسی طرح جو اہم ترین خاص موقع ہے وہ کیا ہے؟ موت کا وقت ہے۔ اس وقت اگر شیطان آ کے انسان کو اکساہٹ دے دے، شیطان بہکا دے، تو اس کی پوری زندگی کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اس موقع پر خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے گمراہ کرنے سے بچنے کی دعا، اس کی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اور یہ سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے 1552 نمبر۔ ابو الیسر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الہدم، اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الہدمی، نیچے گر جانے سے، یعنی جیسے زلزلہ وغیرہ آ جاتا ہے بندہ دب جاتا ہے، تو من الہدمی نیچے گرنے سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، اور واعوذ بک من التردی، اسی طرح اونچائی سے نیچے گرنا یا دیوار اس کے اوپر گر جائے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، واعوذ بک من الغرق، غرق سے کہ میں پانی میں ڈوب کر مر جاؤں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، والحرق، آگ میں جل کر، والحرم، اور بڑھاپے کی وجہ سے کہ میں شدید بڑھاپے میں مبتلا ہو جاؤں، کوئی خیال کرنے والا نہ ہو، اسی کے اندر میری موت آ جائے، اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت آ کر مجھے مجنون بنا دے، دیوانہ بنا دے، مجھے پتہ ہی نہ پڑے کہ میں کوئی ایسا کام کر بیٹھوں جو توحید کے منافی ہو، جو تیری ناراضگی کا باعث بن جائے، اس سے بھی مجھے محفوظ رکھنا، بچا کے رکھنا۔ واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں جب جہاد کر رہا ہوں، تیرے راستے میں لڑائی کر رہا ہوں، تو دشمن کے خوف سے ڈر کر میں کہیں پیٹھ پھیر کر واپس نہ آ جاؤں۔ واعوذ بک ان اموت لدیغا، اور میں اس بات سے بھی اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے سانپ ڈس دے، بچھو ڈس لے، یا کوئی بھی موذی جانور مجھے ڈس دے، اس کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچے۔ اب دیکھیں اس کے اندر بڑی جامع دعا ہے، ہر چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے، یعنی اصل میں کیا ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہے تو کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور خاص طور پر موت کے وقت شیطان اگر آ کر انسان کو مجنون کر دے، دیوانہ کر دے، تو یہ مراحل ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے شیطان اگر موجود ہو تو انسان کو بہکا دیتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر خاص طور پر اس چیز کی بھی تعلیم دی کہ اللہ مجھے ایک تو ان کے وسوسوں سے بچانا ہے، اور دوسرا کبھی بھی شیطان میرے پاس نہ آئے، کیونکہ شیطان نے کبھی آپ کے پاس نیکی تو لے کر آنی نہیں ہے،
وہ برائی ہی لے کر آئے گا، اس لیے اللہ مجھے بچا کے رکھ۔ اور یہ آیت آپ یعنی کہ بچوں پر دم بھی کر سکتے ہیں، جیسے نظر بد وغیرہ کا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہترین یعنی کہ یہ آیات ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ بندہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے اس پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ صبح شام کے طور پر آپ اپنے اوپر دم کر کے بھی یہ آیات پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں سے قل آپ پھر نکال دیں گے، لفظ قل نکال کر ربی یہاں سے صرف پڑھیں گے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔